یہ محض اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، اہل ایمان بھی بنایا، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی پیدا فرمایا، اور صحت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو رکھا۔ اللہ کے خزانے میں ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ صحت کی ہے۔ بنا مانگے بنا بولے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان بھی عطا فرمایا اور صحت کے ساتھ میں رکھا ہے۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ احادیث میں آیا ہے، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے شکرانے کے طور پر اگر اللہ اس کو زندگی قیامت تک دے دے اور وہ سجدہ شکر میں گزار دے ساری زندگی کی قیامت تک کی، تب بھی وہ اپنے اس عمل کو آخرت میں کم سمجھے گا، کیونکہ ہم کو ابھی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ ہم نے صرف دنیا کی آنکھ دیکھی ہے، ابھی نہ ہماری قبر کی آنکھ کھلی ہے اور نہ ہی آخرت کی آنکھ کھلی ہے۔ نہ کہ بتایا جا رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ قیامت کیا ہے، قیامت کی سختی کیا ہے، موت کس کو کہتے ہیں، موت کی سختی کیسی ہوتی ہے۔ ڈرایا گیا اس طرح سے، اس بارے میں ڈرایا گیا کیسے بڑے بڑے ظالموں کو، جابروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی گردنوں کو مروڑ دیا۔ بڑی بڑی سلطنتیں رکھنے والے موت سے بچ نہیں سکے، بڑے بڑے پہریوں میں رہنے کے باوجود بھی موت سے حفاظت ان کی نہیں ہو سکی۔ طاقت و قدرت رکھنے والے، مال و اسباب کے خزانے رکھنے والے، محلات رکھنے والے، بڑے سے بڑے کنبے والے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایسا نہیں کہ صرف طاقتور کو موت آ رہی، موت تو کمزور کو بھی ہے۔ یہ نہیں کہ موت صرف مالداروں کو آ رہی، فقراء کو بھی موت آ رہی، غریبوں کو بھی موت آ رہی۔ صحت مند انسان کو ہی موت نہیں بلکہ بیماروں کو بھی موت ہے۔ کنبے والا چھوڑ کے تنہا رہنے والے کی بھی موت نہیں چھوڑی، موت چھوڑے گی کیسے؟ اس کا کام ہی ہے آنا۔ حدیث میں بتایا گیا ہے، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ روئے زمین پر جو بھی جاندار آتا ہے اس کو مرنا برحق ہے۔ موت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ موت تو پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑتی، موت تو انبیاء کو بھی آئی، نبیوں کو بھی آئی، رسولوں کو بھی آئی، جو کہ اللہ کے قریب رہنے والے، اللہ کے ایک دم چہیتے، جس کو اللہ نے ساری انسانیت میں سے چن لیا تھا، لیکن موت تو ان کو بھی آئی۔ دنیا کا سفر طے کر کے، زندگی کا سفر طے کر کے ان کو آخرت میں جانا پڑا، تو موت تو ہم کو بھی آئے گی، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ مال کے آ جانے سے موت کو بھولنا نہیں ہے، طاقت کے آ جانے سے موت کو بھولنا نہیں ہے، صحت کے مل جانے سے موت کو بھولنا نہیں ہے۔ موت تو برحق ہے، آنا ہی آنا ہے۔ خوشی کے حالت میں بھی آ سکتی ہے، غم کے حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ کئی دفعہ حالات آتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظارے سامنے آتے ہیں کہ خوشیوں کے گھر میں ماتم کا ماحول آ گیا، خوشی کے ماحول کے اندر سڈنلی موت آئی، مر گیا تو پورا گھر کا گھر جو خوشیوں میں مگن تھے، ایک خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس موت کو یاد کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو چند لوگوں کو دیکھا کہ ہنسی کی وجہ سے ان کے دانت کھل رہے تھے، کھلکھلاہٹ کی آواز محسوس ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اگر تم موت کو یاد کرتے تو میں اس حالت میں نہیں دیکھتا جس حالت میں تم کو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ موت ایک ایسی کڑوی سچ ہے جس کو ہر ایک کو پینا ہے، اور موت کا کوئی ٹائم بھی نہیں ہے، وہ بے ٹائم ہے۔
جس کا وقت جب آئے گا بنا کسی ہچکچاہٹ کے وہ سیدھا آئے گی اور لے کر چلے جائے گی۔ ایسا نہیں کہ چلو دادا تڑپ رہے تھے پڑے ہوا ہے، اب دادا مرے بعد باپ مرے گا، پھر اس کے بعد بیٹا مرے گا، ایسا نہیں۔ جس کی زندگی جتنی ہے اتنی ہی ہوگی، اس کے بعد چلے جانا ہے۔ دادا رہتے ہی پوترا نکل جاتا، باپ رہتا بیٹا نکل جاتا، شوہر رہتے بیوی نکل جاتی، کہیں بیوی رہتی شوہر نکل جاتا، ماں باپ زندہ رہتے اولاد ختم ہو جاتی، کہیں اولاد رہتی ماں باپ ختم ہو جاتے۔ آنے کا سلسلہ تو معلوم ہوتا ہے کہ پردادا آئے تھے، پھر دادا آئے، پھر بابا آئے، پھر بیٹا آیا، پھر ان کا بیٹا آ رہا، پھر پوترا آ رہا، لیکن جانے کا سروس کس کی کیا ہے کتنے نہیں بول سکتے، کہ اب کس کا بلاوا آیا تھا نہیں بول سکتے۔ اس لیے اس کو یاد رکھنا ہے، آج وہ مرا کل میں مروں گا، یہ یاد رکھنا ہے ہمارا۔ ارے انہوں اچھے تھے تو چلے گئے، ارے انہیں برا تھا چلے گا، چلو بگڑا گیا، وہ تو چلے گیا، ہو گیا اس کا کام، لیکن ابھی میرے کو جانا ہے تو میرے کو بھی تیاری کرنا ہے۔ جو انسان دنیا سے چلا جاتا وہ دو چیزوں سے محفوظ رہتا، ایک تو موت کی سختی اس کو پھر دوبارہ نہیں آئی، یعنی موت آ گئی اس کی ختم، جتنی بھی تکلیف تھی ہوگی وہ موت کی، اس کو جو سختی کا تھا معاملہ اس کے ساتھ پیش آنے کا وہ ہو گیا، اور ملک الموت کو جو دیکھنے کا تھا وہ بھی دیکھ لیا، اب نے پھر ملک الموت کو نہیں دیکھے گا، گھبراہٹ نہیں ہوگی تو ملک الموت کو دیکھ کے پھر۔ لیکن ہمارے کو یہ دونوں چیزوں سے ابھی گزرنا پڑے گا، موت کی سختی کو بھی جھیلنا ہے اور ملک الموت کو بھی دیکھنا ہے۔ ہاں اگر ہمارے اعمال اچھے رہیں گے، اعمال صالحہ میں ہماری زندگی گزرے گی، یعنی نیک اعمال کے اندر ہماری زندگی گزرے گی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری زندگی گزرے گی، تو پھر ملک الموت کا آنا ایسا ہوگا جیسے کہ کوئی خوشخبری سنانے آئے، جیسا پرندے کو پنجرے سے آزادی کا پروانہ مل رہا ہوگا، کوئی قید میں ہے اس کو بولتے سو اس کی سنوائی ہو گئی اور اس کو بیل مل گئی وجہ سے ضمانت ہو گئی، اس کو آزاد کر دے رہے جیل سے وجہ سے، تو وہ خوشی کا ٹائم رہتا، وہ خوشی رہتی اس کے لیے، وہ خوشخبری لا کے دینے والے کا بھی وہ احسان مانتا ہے، ارے بھائی نے لے کے میرے واسطے خوشخبری کا پیغام لایا، تو ملک الموت کا بھی آنا ہمارے لیے کیا ہوگا، خوشی کا پیغام ہوگا، ہم اچھی حالت میں دیکھیں گے، اور موت بھی ایسے نہیں آئے گی کہ جیسے مسکرے سے باہر نکل گیا۔ سنتے تھے موت کی سختی کہاں ہے، بولے کہ موت تو نکل گئی، کیونکہ تمہارے اعمال اچھے تھے، اللہ کو تم راضی کرے دنیا کے اندر، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والے ناراض رہے تو اس کی پرواہ نہیں کرے، تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اوپر اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، اور اس گزارنے کے اندر لوگ تمہارے دشمن بنے، لوگ تم سے دشمن ہوئے، تمہارے ماں باپ تمہارے خلاف ہوئے، تمہاری اولاد تمہارے خلاف ہوئی، تمہارا خاندان تمہارے خلاف ہوا، تمہاری بستی تمہارے خلاف ہوئی، تمہارا شہر خلاف ہوا، لیکن تم کسی کے پرواہ نہیں کرے، صرف تمہارے سامنے جو چیز تھی وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت تھی۔ اب جو اللہ کے احکام پہ چلے گا، اللہ کو راضی کر کے چلے گا، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کا فرمان ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے، جو ہمارے حکموں پر چلے گا ہم تو اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کو سنبھالیں، توبہ استغفار پھر اللہ کے سامنے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو گئی، لیکن اڑنا نہیں غلطی کے اوپر، غلطی کر رہی معافی چاہنا اللہ کے سامنے۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی کرا ہے، نادانی کے اندر غلطی ہوئی، ان سے بھی توبہ کریں، استغفار کریں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے ظلم کر لیا، اپنے نفس سے ظلم کر لیا، میں نے اس پہ ظلم کر، جو دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتے۔ شیطان سے حلمہ درمی میں ٹھہرا، لعنتی ہو گیا ہو، ملعون ہو گیا ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہو، حالانکہ عبادت گزار تھا، لیکن جب اللہ کی نہیں مانا، غلطی کرا، پھر اس کے اوپر اڑ گیا، اس کے اوپر حجتیں پیش کر اللہ سے، بحثاں کر اللہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے، ملعون کر دیا اس کو۔ غلطی دونوں سے ہوئی، جان بوجھ کے ہی انجانے بھی، لیکن انجانے کے ہونے کے باوجود بھی آدم علیہ السلام اپنی غلطی کو تسلیم کرے، معافی چاہے اللہ سے، روئے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اللہ معاف کر دیا۔ اور شیطان ابلیس جو تھا انہیں اپنی غلطی کے اوپر اڑ گیا، جم گیا، غلطی کو ماننا نہیں، حجتیں کر رہا،
تو اللہ کی رحمت سے ہی محروم ہوگا۔ تو ہم بھی شیطان کے قدم پہ قدم نہیں چلنا ہے ہمارا، ہمارا کو سنت اختیار کرنا ہے آدم علیہ السلام کی کہ غلطی ہوئی تھی معافی چاہیے، غلطی ہوئی تھی آدم علیہ السلام معافی چاہے، وہ سنت ہے آدم علیہ السلام کی۔ ہم بھی معافی اللہ سے چاہنا ہے، اپنی غلطیوں کے اوپر اللہ سے معافی چاہنا ہے۔ ہوتے ہیں انسان، نفس اور شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، ماحول پورا ہمارے ساتھ ہمارے خلاف میں رہتا ہے، سنت کے شریعت کے خلاف رہتا ہے، گھر میں ماحول نہیں ملتا، خاندان میں ماحول نہیں ملتا، بستی میں ماحول نہیں ملتا، تو ماحول کو بنانا ہے۔ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ خاندان کیا بولے گا، رشتہ دار کیا بولیں گے، پڑوسی کیا بولیں گے، اڑوس کیا بولیں گے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث ہم کو کیا کہہ رہی ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ہم کو، کیونکہ وہ کام میں انہوں راضی ہو گئے تو ہمارے لیے جنت دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر پوری دنیا بھی ہمارے ساتھ رہی تو کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، ایت کرسی میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ زمین آسمان میں کون ہے جو اللہ کے اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا اللہ کے پاس، کوئی تمہاری مدد تمہاری فریاد کے لیے تمہارا خود کا تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اچھے اعمال بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے، بار بار مرے دم تک بولنا ہے، مرے دم تک بولیں گے انشاءاللہ کہ بھائی ہم کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن آپ جب پڑھتے رہیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ جب اللہ تعالیٰ کی بات آپ سنیں گے قرآن کے اندر اپنے سے پڑھیں گے آپ تو اس کا اثر آپ کے اوپر بہت زیادہ پڑے گا بنسبت دوسرے جنے بولنے سے۔ آپ کو جب ڈیلی پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو کھولتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے آپ کو علم عطا کرے گا۔ کئی ایسے لوگ رہتے ہیں نہیں پڑھے لکھے رہتے ہیں، عالم فاضل مفتی نہیں رہتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت پڑھ لیتے رہتے ہیں قرآن کا ترجمہ وغیرہ، الحمدللہ اللہ کی فضل سے ایسے ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکالتا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ اپنے علم سے تم کو علم عطا کرے گا، اپنے علم سے آپ کو علم عطا کرے گا، برداشت کرنے کا مادہ بھی دے گا، مضبوطی دے گا آپ کو اللہ تعالیٰ۔ تو روزانہ پڑھیے، تھوڑا کیوں نہ آتا پڑھیے آپ۔ ہم کتنا وقت ہمارا برباد کرتے ہیں فونوں کے ذریعے سے، آج کتنا وقت ہم برباد کریں، کتنے گھنٹے ہم ویسٹ کرتے ہیں۔ اگر ویسے ہی تھوڑا سا اس میں سے 10% بھی اگر قرآن کو کھول کے اگر دیکھ لیں، جتنا فون ہم دیکھ رہے ہیں آج کے اس پیریڈ کے اندر، چاہے وہ امام رہے تو کوئی بھی رہتا ہو، حالانکہ کتنا دیکھنا میں بھی دیکھوں نہیں بولوں، تو جتنا دیکھ رہے ہیں اس میں سے 10% بھی اگر نکال کے ہم اگر قرآن کو دیکھیں گے تو روزانہ کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ کو بولنا کو دیکھو نہیں بولوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھو، لیکن جتنا آپ وقت دے رہے ہیں اس وقت میں سے ایک 10% نکال کے صرف قرآن کو دیکھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے آپ، قرآن ہر زبان کے اندر موجود ہے ترجمہ، روزانہ پڑھیے، تھوڑا پڑھیے لیکن روزانہ پڑھیے۔ روزانہ کی ہیبٹ جیسا بی پی کی گولی ڈیلی کھانا ہے، شوگر کی گولی ڈیلی کھانا ہے، نہیں کھاتے طبیعت خراب ہو رہی ہے، ویسے قرآن نہیں پڑھے تو آپ کو بے چینی ہوگی، قرآن نہیں پڑھے تو آپ کے اندر ایک بے چینی کہ میں کیا نہیں کرا، آج کیا نہیں کھایا، میں ناشتہ نہیں ہوا میرا، کیا ڈنر نہیں ہوا میرا، کیسا ہوتا دعا میں اگر کوئی نہیں کھائے کھانے والا اگر مجھ کہ نہیں کھاتے کہ پریشان آتا ہے، ناشتہ نہیں ملا مجھ کیا ورن ہو کے دوروں کو ورن پڑے تھا گھر میں۔ ویسا ہمارے اندر بھی ایک فکر آنا، ہمارے اندر جستجو آنا، ہمارے اندر تڑپ آنا ہمارے اندر کہ میں آج قرآن کھلا نہیں، آج قرآن نہیں پڑھا، میں میری روح اندر سے کانپنا، میری نماز چھوٹی تو اندر سے میری روح کانپنا کہ میری نماز نہیں ہوئی، آج تڑپ آنا ہمارے اندر، بڑے افسوس سے ارے آج میری نماز پڑھنے والوں کی بات ہے، نہیں پڑھنے والے تو الگ ہے، تو جو ریگولر پڑھنے والے ہیں ان کا بھی کیا ہے، ارے ایک چھوٹ گئی بھی نماز، شیطان ڈال دیا آج تو انہیں ڈالنے سے پہلے تم اس کو ڈال دو نا۔ اللہ قرآن میں کھلے الفاظ میں بولے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ جب بول دیے بات انہیں تمہارا دوست ہو ہی نہیں سکتا، شیطان تمہارا دشمن کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ بتا رہے ہیں آپ کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو تم اس کو اپنا دوست بنا، دشمن سے کیسا چوکنا رہتے ہیں آپ،
دنیاوی اعتبار سے اگر کسی سے لڑائی ہو گئی، کسی سے دشمنی ہو گئی ہوگی، آپ کے پیریڈ کے حساب سے دیکھتے ہیں پر، تو وہ دشمن کے علاقے سے جانے کا رہا تو کیسا ایکٹیو ہو کے جاتے ہیں، پہلے تو ادھر سے جاتے نہیں، ہاں کوئی ساتھ میں رہے کرے، پھر کچھ بندوبست کے ساتھ میں جائے تو ایکٹیو ہو کے جاتے ہیں، پورا سیکیور اپنے حساب سے سیکیور کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی دھکے لگ جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، آتے رہتے میڈیا کے اندر چیز۔ تو ویسی جیسا چوکنا ہو کے جاتے ہیں اپنے دشمن سے، یہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ خود بول دیا نہیں دشمن ہے تمہارا، تو اس سے تم سیف رہنا ہے۔ ارے آج ڈال دیا، میں پٹکی ڈال دیا نے آج میرے کو، اچھا میں سوچ کے وہ کراتا ہے، ڈال دیا، ڈالتا ہی اس کا کام ہی ڈالنا ہے تمہارا، نیکی کے رستے پہ ٹھہرے ہوا ہے تمہارا، بیٹھ گیا ہے گون لگا کے، وہ دینے انہیں تو گون فکس ہوتی فکس رہتی ہے، وہ لگا کے بیٹھے ہوا ہے، ہٹنے کا نہیں ہے میں نے۔ تم اپنے اندر اتنی وہ پیدا کرو، جستجو، طاقت، قوت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت ایسی پیدا کرو کہ وہ بھٹکا نہیں سکے تمہارا، انہیں تو کوشش کرے گا، تم چوکنے رہو، تم انہیں دماغ کو گمراہ کرنے سے پہلے تم تیار ہو جاؤ۔ ایک نماز سننا، کتنی نمازیں ہماری چھوٹتی ہیں، اور نماز میں اگر کمی آئی تو آپ کے دوسرے باقی اعمال کو بھولی، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، احادیث موجود ہیں، جو انسان 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز میں سستی کرتا ہے، اہتمام سستی یعنی کہ نماز ابھی تو اذان ہی نہ جائیں گے، ابھی ٹائم ہے نا بعد میں پڑھیں گے، یہ سستی بولتے ہیں۔ ابھی جیسا اذان تو 15 منٹ رہتے ہیں، کہیں دوسری مسجدوں میں آدھا گھنٹہ بھی رہتا، 20 منٹ بھی رہتا، تو اپن کیا کرتے ہیں بھائی اذان ہے ابھی تو ابھی ٹائم ہے، اپنے جائیں گے، ابھی تو وہ ٹائم ہے بعد میں پڑھیں گے، ابھی ٹائم رہتا بولے تھے امام صاحب پڑھوں یہ ٹائم سے یہ ٹائم کا رہتا بولے چلو یہ پہلے یہ کام کر دیں گے تو پھر کام نا، پھر اس کے بعد میں سکون سے پڑھیں گے، نہیں پہلے کام چھوڑو، پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد کام کرو سکون سے تمہارا، کیونکہ وہ سکون کا کام کرے بعد میں سکون سے نماز پڑھنے میں آپ کا کام نکل جاتا، نماز رہ جاتی آپ کو، کوئی مہمان آ جاتے، کوئی دوست آتا، کچھ مسئلہ آ جاتا، وہ آپ کی نماز ویسی رہ جاتی، اس لیے پہلے نماز کا وقت ہو رہا نماز کو۔ حدیث میں ہے، ہم خلاصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نمازوں کے اوقات کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کی جو اوقات کی معلومات رکھتا ہے انسان، اس کی زندگی میں، اس کی اولاد کی زندگی میں ایسی برکتیں عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد کو عطا کرتے ہیں۔ صرف نماز کی اوقات کو معلوم کر کے جو جستجو رکھتا ہے نماز کا، یہ کب اسٹارٹ ہو رہا، کب ختم ہو رہا، ہم یہ مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد میں نماز کتنے بجے ہو رہی، یہ نماز کی ٹائم جو رہتی ہے اپن سیٹ کر کے رہتے ہیں، تو یہ ٹائم پہ بھی نماز کو جانا ہے، اگر یہاں وہ دوسری مسجد میں کیسا ہے، تو یہ جو معلومات رکھتے ہیں نماز کا، صرف نماز کا معلومات رکھنے والے کی زندگی میں، اس کی اولادوں کے اندر ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد کو عطا کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صرف نماز کا وقت معلوم کرنے میں اتنی برکتیں ہیں، تو آپ سوچئے آپ نماز کی پابندی کریں بھی کیا نہیں ہوگی، اور پورا دار و مدار جو ہے نماز کے اوپر ہی، اسی لیے بار بار بولتے جا رہے ہیں، بار بار اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1 بار 2 بار 3 بار نہیں، کم و بیش 700 مرتبہ نماز کے بارے میں بتایا۔ دوسرے احکام جتنے بھی ہیں ان کو دیکھ لو آپ، فائنڈ کر لو آپ، اس کو کم بتایا، لیکن نماز کو قریب 700 مرتبہ نماز کے بارے میں بتایا، کبھی زکوٰۃ کے ساتھ بتایا گیا ہے، کبھی صدقات کے ساتھ بتایا گیا ہے، کبھی نماز پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی، کبھی نماز نہیں پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا، اس طرح سے نماز کا ذکر کیا گیا ہے 700 مرتبہ قریب، علماء کرام بتاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے نماز کی بہت تاکید فرمائی، یہاں تک کہ دنیا سے جب پردہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز بھی برابر نہیں آ رہی تھی، تو حضرت علی اما عائشہ فرماتے ہیں کہ آواز جو کان لگا کے سننے تو یہ آ رہی تھی کہ غلاموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور نماز، آخری الفاظ بھی جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز نماز نماز، اور اپنے ماتحت جو ہے جو نوکر چاکر غلام وغیرہ جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنا، اس سے سلوک کرنا، یہ 2 الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم فکر کریں، اپنی فکر، اپنی اولادوں کی فکر، اپنے گھر بار کی فکر کریں، نماز کو چھوڑنا نہیں۔ کئی مرتبہ ایسا رہا مسجدوں میں جا کے دیکھیں آپ، جائزہ لیں اطراف کی مسجدوں کے اندر، شہر کے مسجدوں کے اندر، کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر امام اور مؤذن 2 جنے نماز پڑھتے ہیں، کئی ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر فجر میں صرف امام صاحب رہ رہے اور 2-4 بڈھے لوگ نماز پڑھ رہے، پوری نسل کہاں گیا، پورا جوان طبقہ کہاں گیا،
چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے آپ کیوں سلا رہے ہو بچوں کو نماز میں؟ فجر میں کیوں نہیں اٹھا رہے؟ رات میں دیر تک جگا رہے اور صبح میں آپ سلا رہے بچوں کو؟ یہ کیسا ہوگا؟ بلکہ آپ تربیت دے رہے، کیا تربیت دے رہے؟ رات میں دیر تک جگا رہے آپ کا کام ہے شام میں بچوں کو جلدی سلائیں تاکہ بچے صبح میں جب اٹھنے ایکٹیو رہے۔ اب فجر میں اٹھے تو بولے اسکول میں جا کے سو جا رہے، اس وقت ذرا سن تو بچے سے نہ معاف ہے کیا معاف ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تاکید کرو، اس کی نماز کی دیکھ ریکھ کرو۔ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے بچہ یا بچی، اور اگر نماز نہیں پڑھے تو جب تنبیہ کرنے کے واسطے مارنے کا حکم دیا گیا، اور آپ بول رہے کہ بھائی نہیں رات میں اگر فجر میں جلدی اٹھا دیے تو انہیں اسکول میں جا کے سو جاتا، تو آپ شام میں جلدی سلو بچوں کو، کیوں نہیں سلا رہے بچوں کو شام میں؟ بچپنے کا ٹائم تھا جب ہمارے چھوٹے تھے، جب مغرب کے بعد عشاء کے آتے تٹ جہاں پڑے وہیں سو جاتے تھے، بستر ڈالنے کی بھی وہ نہیں رہتی تھی، جہاں پر ٹھہرے بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، کئی تو کھیلتے کھیلتے وہیں سو جاتے تھے چبوتروں پہ، پارکوں پہ، میدانوں کے طریقے۔ اور آج کے بچے 2 بج رہے تھے بھی اماں باپ کو نیند آ رہی، بچے نہیں سو رہے، ذمہ دار کون؟ میں اور آپ، کیونکہ ہم کر رہے ہیں نا کوشش ان کے ہاتھ، فکریں کر رہے ہیں نا ہم، دنیا کے ہر کامیابی کی فکر کریں لیکن آخرت کی فکر نہیں کر رہے۔ ہمارا بچہ نماز میں پڑھا تو ہمارے کو ٹینشن ہوتی ہے، کہاں نہیں، ہمارا بچہ اگر کلاس میں مارکس کم لایا تو ٹینشن ہوتی ہے، وہ بچہ زیادہ نمبر آئے، انہیں سیکنڈ کہیں کو آیا، حالانکہ فرسٹ آئے، 60% کے ابو مارکس ہے، 70% کے ابو مارکس ہے، 80% بھی ہے، لیکن آگے کا بچہ 1% بڑھ گیا تو بولتے سو نے 81 لیا تو 80 دے ہوئے، حالانکہ 35 دے رہے تو پاس ہے، لیکن 80% 85% لایا، 90% بھی لائے، آگے والا 91 لایا بولے تو ان کا بچہ کیسا 1% بڑھ کے لایا، تم کہیں کیوں نہیں لائے؟ یہ فکر ہو رہی مان، لیکن وہی بچہ ہمارا قرآن نہیں پڑھا، وہی بچہ ہمارا نماز نہیں پڑھا، وہی بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش نہیں آ رہا، اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرا، اپنے جو بڑے رہتے ہیں خاندان قبیلے کے ان کے ساتھ میں اچھی برتاؤ سے بات نہیں کر رہا ہے، یہ ہمارا فکر نہیں ہو رہی کہ ان کے اخلاق کدھر جا رہے ہیں، ان کون سے ماحول میں رہ رہا بچہ ہمارا، اس کی فکر نہیں کر رہے، اور اس کا بھگتان ہم کو خود کو کرنا پڑے گا۔ دنیا تو گزر جائے گی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اچھے سے رہے تو برے سے رہے تو عزت کے ساتھ رہو یا ذلت کے ساتھ رہو، دنیا تو گزر جائے گی، لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ آخرت کا ہے، مسئلہ جو ہے خبر کا ہے، خبر میں جانے کے بعد میں کیا ہونا، اتنی اولادیں، لیکن کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو بولتے سب بننے کے بعد میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اولاد کو ہمت نہیں ہوئی، حالانکہ ثواب زیادہ گھر کے لوگ پڑھنے پہ رہتا، جنازے کی نماز دعا کرنا گھر کے لوگ کرنے پہ زیادہ ثواب ہے، مغفرت کی دعا اولاد کریں گی تو بولتے سو ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن دیکھیے آپ ماحول دیکھیے کیسا ہے، کون ہے؟ بہت مختصر لوگ ہوں گے جو نماز سے جنازہ پڑھاتے ہیں اپنے گھر والوں، زیادہ تر امام صاحب مولوی صاحب نے تو کوئی مرشد ہے تو بلاؤ، کوئی بڑے صاحب ان کو بلاؤ، مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھ کے نہیں بے شک 70 بچہ، مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے کچھ پڑھ کے ثواب نہیں پہنچا سکا بچہ، کیا تعلیم کر رہے ہیں آپ؟ کیا تربیت ہو رہی ہے اپنے بچوں کو؟ سکھائیے آپ اپنے بچوں کو، آپ خود بھی کریے ان کو بھی کرائیے، نماز کی پابندی کیجیے، بہت مشکل ہے، اللہ کے عذاب کو آپ ہم خود بولتے سو منگوا رہے، ایسی بات ہو رہی جیسا پورا پچھلے قوموں کے اندر آیا ہے، ہم زبان سے نہیں بول رہے، عمل سے بتا رہے، پچھلی قومیں جو تھی نوح علیہ السلام ہے یا یوسف علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، صالح علیہ السلام وغیرہ انہوں کی، اللہ کا عذاب آتا بولے کہاں سے آتا بلاؤ، تم سچے نبی تو بتاؤ، اللہ کے عذاب کو بلاؤ بولو، آؤ بولو، ایسا منگاتے تھے نا، بولتے تھے، لیکن ہم بول رہے نہیں، لیکن ہمارا عمل یہ بات بتا رہا کہ اللہ بھیج اب تو عذاب، کیوں؟ کیونکہ مسجد ویران ہے تو بستی خود بخود ویران ہونے والی، کیونکہ مسجد بدعا دیتی ہے، اللہ کا گھر بدعا دیتا ہے، اے اللہ یہ بستی والے مجھ کو آباد نہیں کر رہے، مجھ کو برباد کر رہے، اللہ تعالیٰ ویران کرے تو ان کو ایمان کر دے، تو ان کو برباد کر دے، اور وہی مسجد کی اگر فکر کریں گے ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ آباد کرنے کی فکریں کریں گے تو یہی مسجد دعا دیتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ مجھ کو آباد کرنے کی فکریں کریں، اللہ تو ان کو ان کی نسلوں کو آباد کر دے، بڑے بڑے شہر تھے، آج دیکھیے کہاں ہیں شہروں پورے ختم ہو گئے، کیوں؟ پہلے مسجدیں ویران ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد میں شہر ختم ہو جاتا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ،
تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، ہسٹری نکال کے دیکھ لیجیے آپ، بڑے بڑے شہر تھے، بڑی بڑی مسجدیں آباد تھیں، مسجدیں آباد تھی، شہراں پورے آباد ہو گئے، جب مسجدیں ویران ہوئی تو پھر خطبہ کو شہراں ختم ہو گئے۔ اپنے علاقے میں بھی دیکھ لیے کتنی مسجدیں، کتنے علاقے تھے، آج کہاں ہیں علاقے، کون آ کے بس گئے، کدھر آ کے بس گئے، وجہ اس کی مسجدوں کو چھوڑ دیا، مسجدوں کا رخ چھوڑ دیا۔ یہ رخ کرنا نہیں بولتے اس کو جمعے کی جمعہ آ گیا میں پڑھ لیا، رمضان آ گیا پورا مہینہ پڑھ لیا، نہیں، روزانہ 5 ٹائم مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو 5 ٹائم کو نماز میں جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بنائے۔